اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو ارث، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے تیسرے طبقے کے افراد کی ارث کے مسائل۔ پہلے بھی ہم توجہ دلا چکے کہ میراث پہنچتی ہے دو چیزوں کے ذریعے سے، نسب کے ذریعے سے اور سبب کے ذریعے سے۔ نسب یعنی رشتہ داری کے ذریعے سے، اور سبب یعنی کسی سبب کے ذریعے سے، جیسے نکاح کے ذریعے سے۔ رشتہ داروں کے تین طبقے ہیں، اور اس جانب ہم نے توجہ دلائی کہ اگر پہلے طبقے کے افراد موجود ہیں تو دوسرے طبقے کے افراد تک میراث نہیں پہنچے گی، اور اگر دوسرے طبقے کے افراد ہیں تو تیسرے طبقے کے افراد تک میراث نہیں پہنچے گی، اور اگر یہ پہلے دو طبقات نہیں ہیں تو تیسرے طبقے کے افراد تک میراث پہنچے گی، اور تیسرے طبقے میں ہیں خالہ، ماموں، پھوپھی اور چچا۔ اب اگر کسی مرنے والے کا کوئی بھی رشتہ دار پہلے اور دوسرے طبقے کا نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کی اگر صرف ایک خالہ ہے تو سب کچھ اسے ملے گا، اگر صرف ایک چچا ہے تو سب کچھ اسے ملے گا، اگر صرف ایک ماموں ہے تو سب کچھ اسے ملے گا، اور اگر صرف ایک پھوپھی ہے تو سب کچھ اسے ملے گا۔ اب یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ پھوپھی اور چچا اور خالہ اور ماموں ماں کی طرف سے ہیں یا باپ کی طرف سے ہیں یا ماں باپ مشترک ہیں؟ یعنی اگر فرض کریں کسی کی ایک ہی خالہ ہے اور وہ مر جاتا ہے، اور یہ اس کی خالہ اور اس کی ماں دونوں ایک ہی ماں باپ سے تھے، تو بھی سب کچھ اسے پہنچے گا اس کی خالہ کو؟ یا یہ کہ اس کی ایک ہی خالہ ہے لیکن ماں باپ مشترک نہیں ہیں، یا یہ کہ ایک ہی خالہ ہیں اور وہ ماں کی بہن ہے لیکن باپ کی جانب سے، یعنی نانا نے دوسری شادی کی تھی، اس سے ایک بیٹی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، سب اسے پہنچے گا۔ اور اگر نانی کی بیٹی ہو، یعنی ماں کی بہن تو ہے لیکن باپ کی جانب سے نہیں ہے، فقط ماں کی جانب سے، اور صرف وہ یہ تنہا، تو اسے پہنچے گا۔ یہی مسئلہ ہے کہ فقط ایک پھوپھی ہے، چاہے وہ ماں کی جانب سے ہو، چاہے وہ دادی کی جانب سے ہو، چاہے وہ دادا کی جانب سے ہو، اور چاہے وہ مشترک ہو، ایسی صورت میں اسی ایک تنہا کو پہنچے گا۔ تو یہاں تک تو بات کلیئر ہے۔ اگر کسی مرنے والے کے پہلے اور دوسرے طبقے کے افراد نہ ہوں، فقط اس کے چچا ہوں، ایک ہے تو سب کچھ اسے ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو ان کے درمیان برابر تقسیم ہوگا، اس صورت میں کہ صرف اس کے چچا ہیں۔ اسی طرح سے صرف اگر پھوپھیاں ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، پھوپھیوں کے علاوہ نہیں، نہ چچا، نہ ماموں، نہ خالہ، مرنے والے کی کئی پھوپھیاں ہیں، تو سب کچھ ان کے درمیان برابر تقسیم ہوگا۔ اور بالکل اسی طرح سے اگر کسی کی صرف خالائیں ہیں تو سب کچھ خالاؤں کو ملے گا اور ان کے درمیان برابر تقسیم ہوگا، اور اگر صرف ماموں ہیں تو سب کچھ ماموں کے درمیان برابر تقسیم ہوگا۔ اگر کسی کے کئی پھوپھی اور کئی چچا ہیں اور یہ تینوں اقسام کے ہیں، تینوں اقسام سے کیا مراد؟ یعنی کچھ پھوپھی اور چچا ایسے ہیں کہ جو مرنے والے کے باپ کے سگے بہن بھائی ہیں، یعنی ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی، تو اس قسم کو فقہ میں کہا جاتا ہے ماں اور باپ کی جانب سے۔ بس پھوپھی اور چچا ہیں ماں اور باپ کی جانب سے، یعنی مرنے والے کے دادی اور دادا کی اولاد۔ اور جب کہا جائے دوسری قسم ایک اور ہے کہ پدری، یعنی باپ کی جانب سے، یعنی دادا کی اولاد ہے لیکن دادی کوئی اور ہے۔ اور جب کہا جائے تیسری قسم کے بارے میں مادری، تو یعنی دادی کی اولاد ہے لیکن دادی کے کسی اور شوہر سے۔ تو اگر کسی کے یہ تینوں اقسام کے چچا اور پھوپھی ہوں تو باپ کی جانب سے جو افراد ہیں، یعنی دادا کی جو اولاد ہیں، انہیں مال نہیں ملے گا، صرف مال ملے گا مرنے والے کے سگے پھوپھی اور چچا کو، اور ان پھوپھیوں اور چچاؤں کو کہ جو ماں کی جانب سے ہیں۔ بس اگر فقط ایک پھوپھی یا ایک چچا ہے تو ایسی صورت میں مال کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ مرنے والے کی اس پھوپھی کو ملے گا جو دادی سے ہے لیکن دادا کوئی اور تھے، اور 5 حصے ملیں گے ان پھوپھیوں اور چچاؤں کو کہ جو
دادی اور دادا دونوں سے ہیں۔ اب اگر ایک پھوپھی یا ایک چچا سے زیادہ ہو دادی کی جانب سے تو پھر مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے دیے جائیں گے ان چچاؤں اور پھوپھیوں کو کہ جو ایک ہی ماں باپ سے ہیں، یعنی مرنے والے کے باپ کے سگے بہن بھائی ہیں دونوں جانب سے، ماں باپ کی جانب سے، اور 1 حصہ دیا جائے گا اس پھوپھی یا چچا کو کہ جو مرنے والے کی دادی کی اولاد ہے، یعنی دادا کوئی اور ہے لیکن دادی کی اولاد ہے۔ اب کیونکہ یہ 2 سے زیادہ ہیں، یعنی دادی کی اولادیں 2 سے زیادہ ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپس میں برابر تقسیم کریں گے، لیکن احتیاط کیا ہے اس میں؟ احتیاط یہ ہے کہ یہ برابر تقسیم کریں اور پھر ساتھ ہی ایک دوسرے سے راضی بھی ہو جائیں، یعنی صلح کر لیں کہ اگر ہمارا حق تمہارے پاس آ گیا تم ہمیں معاف کرو، میرا حق اگر تمہارے پاس گیا تو میں نے تمہیں معاف کیا، مصالحت کر لیں، صلح کر لیں، یعنی ایک دوسرے سے راضی ہیں لیکن مال برابر تقسیم کریں۔ اگر کسی کے خالہ اور ماموں بھی ہوں، یعنی مرنے والے کے خالہ اور ماموں بھی ہوں، چچا اور پھوپھی بھی ہیں، تو ایسی صورت میں تمام مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 2 حصے دیے جائیں گے چچا اور پھوپھی کو اور 1 حصہ دیا جائے گا خالہ اور ماموں کو۔ یہ تھے چند مختصر سے مسائل طبقے سوم کی میراث کے بارے میں۔ گو کہ توضیح مسائل میں اس کے علاوہ بھی چند مسائل ہیں اور عام طور پر وہ سننے سے حل نہیں ہوتے، لہٰذا انہیں ہم بیان نہیں کر رہے، لہٰذا کبھی بھی کسی کے کوئی میراث کا مسئلہ آئے تو وہ ان تمام تفصیلات کو پہلے ایک جگہ پر لکھے۔ مثال کے طور پر یہ لکھے کہ مرنے والے کے ماں اور باپ ہیں یا نہیں ہیں، اسی طرح سے بچے ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو کتنے ہیں، اسی طرح سے اگر ماں باپ نہیں ہیں تو دادی دادا ہیں یا نہیں ہیں، بیوی ہے یا نہیں ہے، ایک بیوی ہے یا زیادہ ہے، اور اگر کسی کے طبقے اول کے رشتہ دار نہ ہوں تو پھر بے شک ڈسکس کرے طبقے دوم کو، اور طبقے دوم کے نہ ہوں تو طبقے سوم کو، لیکن کوشش کریں جب بھی کسی کے میراث کا مسئلہ پیش آئے تو کسی ایک پیج پر مرنے والے کے رشتہ داروں کی تفصیل لکھنے کے بعد کسی بھی عالم دین کو دکھائیں یا مختلف مراجع الزام کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ لکھ کر بھیجیں۔ البتہ اس سے پہلے فقط اتنی دقت کر لیں کہ مرنے والے کے طبقے اول کے وارث موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ البتہ یہ مسئلہ عام طور پہ پیش نہیں آتا، اور عموماً جب بھی کوئی مرتا ہے تو اس کے طبقے اول کے افراد ہوتے ہیں، لیکن فرض کریں کہ طبقے اول کے افراد نہ ہوں، یہ مسئلہ کبھی کبھی پیش آتا ہے، خدا نخواستہ اگر کسی جگہ حادثہ ہو جائے، فرض کریں کہ ایک ہی فلائٹ میں یا ایک ہی جگہ ایک شخص تھا، اس کے ماں باپ بھی تھے اور اس کی بیوی بھی تھی اور اس کے بچے بھی تھے، اور اگر بچوں کے بچے تھے تو وہ بھی تھے، یا یہ کہ بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں، اگر یہ سب کے سب کسی حادثے میں ختم ہو جائیں تو اس مثال میں کہا جائے گا کہ اس حادثے میں مرنے والے کے طبقے اول کے افراد بھی مر گئے، بیوی بھی مر گئی، وہ کہ بیوی طبقے اول میں نہیں ہے لیکن بیوی کی میراث ہمیشہ ملے گی چاہے طبقے اول کے افراد ہوں یا نہ ہوں۔ ماں طبقے اول میں تھی، باپ طبقے اول میں تھے، وہ دونوں بھی مر گئے، بچے طبقے اول میں تھے، وہ سب بھی مر گئے، بچوں کے بچے نہیں تھے ورنہ وہ طبقے اول میں مانے جاتے، تو اس مثال میں کہا جائے گا طبقے اول کے تمام افراد ختم ہو گئے، اب آٹومیٹکلی یہ تمام میراث پہنچے گی طبقے دوم کے افراد میں۔ طبقے دوم میں کون ہے؟ دادی دادا، نانی نانا اور بہن بھائی۔ بس فرض کریں کہ جو شخص مرا ہے اس کے دادی دادا بھی نہیں تھے اور سگے بہن بھائی بھی نہیں تھے، یہ فقط ایک تنہا آدمی تھا، ایک حادثے میں اپنے بیوی اور بچوں اور ماں باپ کے ساتھ ختم ہو گیا، تو اس مثال میں کہا جائے گا اس کے دونوں طبقات ختم ہو گئے۔ اب نوبت آئے گی طبقہ سوم میں۔ طبقہ سوم کیا ہے؟ جو آپ کے سامنے بیان ہوا، خالہ، ماموں، چچا اور پھوپھی۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر ان کی اولاد کو میراث ملے گی، لہٰذا میراث کے مسائل بہت تفصیل سے ہم بیان نہیں کر رہے، کیونکہ عام طور پہ بھی ہم میراث کی اہمیت کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مال غصب نہ ہو جائے یا کسی کا مال کسی اور کے پاس نہ چلا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان لیکچرز میں میراث کو تقسیم کرنے کے مسائل تفصیل سے ڈسکس نہیں کیے جا سکتے، اور اگر کر بھی دیے جائیں تو سننے والوں کے لیے اس میں فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس جانب ہم رہنمائی کریں کہ جس شخص کے ہاں بھی کوئی دنیا سے جائے تو وہ اپنے علاقے کے علماء یا اگر
مراجع کی ویب سائٹ پہ لکھ کر بھیج دیں اور تفصیل سے بتا دیں کہ کون کون رشتہ دار بچے ہیں، تو وہاں سے جواب آ جائے گا کہ میراث کس طرح سے تقسیم کی جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔